الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ پاک ہمیں سلامتی ایمان کی دولت نصیب فرمائے۔ کاش کلمہ پڑھتے ہوئے ہی روح نکلے، قبر میں ایمان سلامت لے کر اترنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو انشاءاللہ الکریم واڑے نیارے ہو جائیں گے۔ جی ہاں، ایک مسلمان کو آخرت میں جو انعامات ملیں گے ان کو تو کہنا ہی کیا ہے۔ مسلمان کے قبر سے اٹھنے کا منظر بھی بہت دلکش اور قابل رشک ہوگا۔ چنانچہ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب بندہ مومن قبر سے اٹھے گا تو کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے دو فرشتے اس کا استقبال کریں گے اور قبر سے اٹھتے ہی اسے کہیں گے، اے بندہ مومن، غم نہ کر بلکہ خوش ہو جا کہ تمہارے لیے وہ جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ بس اللہ پاک اس بندے مومن کو خوف سے امن عطا فرمائے گا، اس کی آنکھیں ٹھنڈی کرے گا۔ قیامت کے دن کی وہ مصیبت جو لوگوں کو گھیر لے گی، بندہ مومن اس مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کون کس حال میں قبر سے اٹھے گا؟ سنیے، حدیث پاک میں ہے، غیب جاننے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک قوم اپنی قبروں سے اس طرح اٹھائی جائے گی کہ ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا، وہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں۔ کیا تم نے اللہ پاک کا یہ فرمان نہیں دیکھا؟ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں اور عن قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا تصور باندھیے کتنا ہولناک یہ منظر ہوگا۔ سور پھونکا گیا ہے، لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ رہے ہیں۔ اب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں یتیموں کا مال ناحق کھایا ہوگا وہ اس حالت میں قبر سے اٹھیں گے کہ ان کے پیٹ میں آگ بھڑک رہی ہوگی اور ان کے شعلے منہ سے باہر نکل رہے ہوں گے۔ تمام اہل محشر کے سامنے یہ کتنی ذلت کا سبب ہوگا۔ اس گناہ گار کو سخت تکلیف کے ساتھ ساتھ کتنی شرمندگی بھی ہو رہی ہوگی۔ اس لیے آج وقت ہے، جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں انہیں چاہیے اللہ پاک کے عذاب سے ڈریں اور جھٹ پٹ توبہ کر لیں۔ جتنا مال آج تک یتیموں کا کھایا ہے اس کی ادائیگی بھی کریں اور معافی تلافی کی بھی کوئی صورت نکال لیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یتیم کا مال ناحق کھانے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً کسی شخص کا انتقال ہوا، اس کے ورثاء میں یتیم بچہ بھی ہے۔ اب یہ وراثت کی تقسیم سے پہلے اس میت کے ترکے یعنی پیچھے چھوڑے ہوئے مال میں سے سوم، 10ویں، 40ویں وغیرہ کا ختم نہیں دلوا سکتے، کیونکہ اس میں یتیم کا بھی حق شامل ہے۔ لہذا ایسی صورت میں سوم وغیرہ ایصال ثواب کے اخراجات علیحدہ رقم سے کرنے چاہیے۔ یتیم بچے کو وراثت سے محروم کر دینا، اس کے مال پر ناحق قبضہ جما لینا وغیرہ، یہ سب یتیم کا مال ناحق کھانے کی صورتیں ہیں جو آج کل ہمارے معاشرے میں عام پائی جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ کاش ہمیں تقویٰ مل جائے، پرہیزگاری نصیب ہو جائے۔ کاش ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں شرعی رہنمائی لینے کی عادت اپنا لیں۔ اللہ پاک ہمیں ناحق مال کھانے کی آفت سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، جب قبریں کریدی جائیں گی، مردے زندہ کیے جائیں گے، اس وقت گناہ گار سخت ہولناک اور تکلیف دہ حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ ایسے ہی جو نیک لوگ ہیں اس دنیا کی زندگی کو نیکیوں میں گزارتے ہیں، دنیا کی محبت، مال و دولت کی لالچ، عیش و عشرت اور فضولیات سے دور رہ کر اپنی زندگی کو اللہ پاک کی رضا والوں کاموں کے لیے وقف کر دیتے ہیں، ایسے لوگ جب قبروں سے اٹھیں گے ان کے تو وارے ہی نیارے ہوں گے، ان کی حالت قابل رشک ہوگی۔ ان میں سے کچھ وہ ہوں گے جنہیں قبروں سے اٹھتے ہی خوشخبری سنائی جائے گی، کچھ وہ ہوں گے کہ ان کے نیک اعمال بہت اچھی اور خوبصورت شکل میں ان کا استقبال کریں گے، کچھ وہ ہوں گے جنہیں سواریاں پیش کی جائیں گی اور یہ سواری پر بیٹھ کر میدان محشر کی طرف جائیں گے، کچھ تو وہ خوش نصیب ہوں گے کہ انہیں قبر سے اٹھتے ہی
پنکھ عطا کیے جائیں گے اور یہ اڑ کر جنت میں پہنچ جائیں گے، جبکہ لوگ ابھی حساب کتاب میں مصروف ہوں گے۔ سبحان اللہ، نیک لوگوں کی کیسی نرالی شانیں ہوں گی۔ کس نیک بندے کو قبر سے کیسے اٹھایا جائے گا؟ آئیے حدیث کریمہ سنیے۔ صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں انہیں نہ موت کے وقت وحشت ہوتی ہے، نہ قبر کے اندر وحشت ہوگی، اور نہ ہی قبروں سے اٹھتے وقت کوئی وحشت ہوگی۔ غیب کی خبریں دینے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ سور پھونک دیا گیا ہے، مردے قبروں سے نکل رہے ہیں، اور مسلمان جو کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اپنے سر سے مٹی جھاڑتے اور یہ کہتے ہوئے اٹھ رہے ہیں، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن۔ ترجمہ کنز العرفان، سب خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ حسبی ربی، جس نے کہا فیض کے دریا کو پایا، گوہر مقصد ہاتھ آیا، لا الہ الا اللہ، کھل جائے در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کلمہ طیبہ کے بہت فضائل ہیں۔ یہ افضل ترین ذکر بھی ہے، بہترین وظیفہ بھی ہے۔ یہی کلمہ پڑھ کر غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے، یعنی مبارک کلمہ سچے دل سے پڑھ لینے کی برکت سے غیر مسلم کے سب گناہ دھل جاتے ہیں اور وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ حلیۃ الاولیاء میں ہے، دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، بس اے لوگو میری ہی عبادت کرو۔ تم میں سے جو کوئی میرے بارگاہ میں سچے دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی کے ساتھ آئے گا، وہ میری پناہ میں داخل ہوگا، اور جو میری پناہ میں داخل ہو وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔